بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فیضان رضوی ہوں اور میرے ساتھ فیاض راجہ صاحب موجود ہیں. فیاض راجہ صاحب سینئر صحافی ہیں, ملک کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. آج راجہ صاحب سے بات کریں گے جو پی ڈی ایم کا جلسہ جو گوجرانوالہ میں کل ہوگا اس کے حوالے سے مقاصد کیا ہیں اپوزیشن کے, اور حکومت اتنا پینک کیوں کریٹ کر رہی ہے اس جلسے کو لے کے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمیں یہ بتائیے, پنڈال سج گیا اور کہا یہ جا رہا ہے, مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ دسمبر نہیں دیکھے گی حکومت. مقصد کیا ہے اپوزیشن کا اس جلسے کا, اس پاور شو کا؟ مہنگائی کے خلاف ہے یا حکومت بھگاؤ تحریک ہے یا پھر اپنی کرپشن چھپاؤ تحریک ہے؟ دیکھیے فیضان, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے وقت دیا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم ہے یہ بنی کیسے. یہ آل پارٹیز کانفرنس کے نتیجے میں وجود میں آئی جو 20 ستمبر کو ہوئی, اور اس 20 ستمبر والے دن ایک اعلامیہ سامنے آیا. اگر اب اس اعلامیہ کے نکات کے اوپر غور کیا جائے تو اس اعلامیہ میں کہیں نیچے ایک نقطہ تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہوگی. حالانکہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستانی عوام کا سب سے بڑا ایشو ہے. لیکن اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جب وہ اعلامیہ دیتی ہیں, جب اعلامیہ جاری کرتی ہیں, تو اس میں ویسے جو ہے وہ زیب داستان کے لیے جو ہے وہ ویسے مہنگائی کا ذکر کر دیا جاتا ہے. جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں وہ شروع یہیں سے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی جو ہے عمران خان سے نہیں ہے, لیکن پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ریزائن کر جائیں. تو بیسیکلی اپوزیشن کی تحریک کا مقصد تو یہی ہے, چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. لڑائی ان کی عمران خان سے ہے جس کے لیے 11 جماعتیں اکٹھی ہیں, اور وہ عمران خان سے ریزائن مانگ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریزائن وہ کس طرح سے اور کیوں کر حاصل کر پائیں گے. آپ نے بات کی جلسے کی, بالکل ٹھیک بات ہے, گوجرانوالہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. جی ٹی روڈ کی جماعت مسلم لیگ نواز کو کہا جاتا ہے نواز لیگ کو, اور گوجرانوالہ میں ویسے بھی انہوں نے ان الیکشن کے اندر بھی مشکل صورتحال میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اچھی سیٹیں لیں, اچھی سیٹیں جو ہے وہاں سے نکالی. ان کا وہاں پہ ووٹ بینک بھی ہے. پھر خرم دستگیر صاحب کا علاقہ ہے, باقی بھی ان کے ایم این ایز وہاں پہ ایکٹیو ہیں. تو اس صورتحال میں گوجرانوالہ کا انتخاب ہی اسی لیے کیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم نے پہلے انتخاب کیا تھا کوئٹہ کا, اور وہ جلسہ جو ہے وہ 10-12 اکتوبر کو ہونا تھا. اور کوئٹہ کے اوپر جب انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے مخالفین یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی مین سیاسی جماعتیں ہیں اور جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئٹہ, سربراہ بھی فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا اور تحریک ساری ان کے ہاتھوں میں دے گئے کہ شاید کوئٹہ میں کوئی جے جو آئی کے کارکنان باہر نکلیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ری وزٹ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے غور کیا. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اجلاس کے اندر اس کے اوپر غور ہوا تو پھر نواز لیگ کی طرف سے یہ تحریک جو ہے وہ یہ تجویز سامنے آئی کہ کیوں نہ جو ہے گوجرانوالہ میں ہمارے گڑھ میں جو ہے وہ جلسہ کیا جائے. تو جلسہ وہ ٹھیک ہے کریں. اچھا ٹھیک ہے, جلسہ تو کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, ایک نارمل سی کر لے جلسہ. لیکن حکومت نے جو ایک ماحول کریٹ کیا نا, کنٹینر لگاؤ, بینر ہٹاؤ, یوں, تو پھر وہ ایسا لگنے لگ گیا, اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کانفیڈنٹ ہوگی کہ ڈر رہے ہیں ہمارے سے. یہ کیا اسٹریٹجی غلط ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے فیضان کہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو نا, اس کا ریئیکشن اسی طرح سے ہی سامنے آتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں کہ عمران خان نے ہر جگہ جا کے کہا ہوگا, لوکل وہاں کی انتظامیہ ہے, وہاں کی پنجاب حکومت ہے, اس سے انہوں نے اجازت لی, اس کو وہ سیاسی لحاظ سے ڈیل کرتے ہیں. اگر کوئی نہ بھی کہے تو وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چلی تو بھٹو صاحب نے کچھ بنیادی چیزیں انہوں نے ان کو کچھ بتائیں, خاص طور پہ جب الیکشن ہوئے کہ ان کے کچھ امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے, لیکن لوگوں نے اپنے مخالفین کو مارنا شروع کر دیا. تو لوگ اس قسم کے کاموں میں یہ حرکتیں اس قسم کی کرتے ہیں, اور اس سے حکومت کا پینک آپ کی بات ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مقصد میں اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال اس لیے نہیں کہ پاکستان میں یہ فارمولہ گزشتہ 20 برسوں میں بدل چکا ہے. اگر میں آپ کے سامنے دونوں ماضی کی تحریکوں کا ذکر سامنے رکھوں جن کا ذکر اپوزیشن بھی کر رہی ہے کہ ایک 70s میں بھٹو کے خلاف چلی اور 10-11 جماعتیں ان کے خلاف اکٹھی ہوئیں, اور جب انہوں نے ایک مخصوص حصے میں لاہور میں جب مارشل لا لگا دیا, تحریک جب چلی, فوج کے ہاتھ میں معاملات آ گئے, وہاں پہ گولی چلی, لوگ ناراض ہوئے, فوج کے نیچے سے ایک ریزنمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی. میاں صاحب کے خلاف الٹیمیٹلی پہلے ہی تمام ادارے 90s میں انہوں نے حرکتیں کچھ قسم کی عدلیہ کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ ان کے خلاف ہو چکے تھے. 2 ادارے ہیں پاکستان کے اندر جن کو ادارے کہا جاتا ہے, جن کو مقتدر حلقے بھی آپ کہتے ہیں, ایک عدلیہ اور دوسرے پاکستانی فوج یا اسٹیبلشمنٹ. پچھلی 2 دفعہ کے جو فارمولے ہمارے سامنے آئے 2020 کی اسمبلیوں کے بعد, وہ کچھ یوں ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں عدلیہ کے ذریعے نائل ہوئے, حکومتوں نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی. یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ان کے مطالبے غیر حقیقی ہیں. اے پی سی کے مطالبہ اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان ریزائن کر دیں اور ملک کے اندر نئے الیکشن ہوں. تو نئے الیکشن کون کروائے گا؟ عمران خان اگر ریزائن کر دیں, اصلاحات کون کروائے گا؟ تو اس وقت جو اپوزیشن کا جو نقطہ نظر ہے میرے خیال میں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ٹائم اور سپیس جو ہے وہ میڈیا کے اندر حاصل کیا جائے.
عمران خان صاحب کیونکہ حکومت میں ہونے کے باوجود ٹی وی چینل کا سارا سپیس خود کنزیوم کر جاتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، میڈیا سب کچھ، ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو اس ایکٹیویٹی کو دکھانے کے لیے کہ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ یا اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی وقت ملے، یہ صرف اس کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی ہے. جہاں تک پہلے کرونا کا نام لے کے حکومت جو ہے کہتی رہی کہ نہ کرے، پھر جو لائن پہ آ گئی حکومت کے جی کرنے ہی نہیں دینا جی یہ جلسہ. تو یہ یعنی کہ انہیں ڈر ہے خان صاحب کو کہ کہیں یہ ڈی چوک کی طرف مارچ نہ کر دیں اپنے ڈنڈا بردار لے کے. دیکھیں جی مارچ تو ابھی بڑے دور کی بات ہے، ابھی تو انہوں نے جلسے شروع کیے ہیں. مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا اس میں تاریخ تبدیل بھی ہو سکتی ہے. دسمبر جنوری کی جو ہے انہوں نے ڈیٹ دی، اور اس ڈیٹ کی بھی ایک وجہ ہے. اس ڈیٹ کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مطلب جیسا کہ اب بالکل کھل کے چیزیں سامنے آ گئی. اب تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم سب ریزائن کر جائیں تو سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے. مسئلہ یہی ہے سینٹ کے الیکشن کا ہی کہ سینٹ کے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کو اکثریت مل گئی تو پھر کیا ہوگا. مسئلہ سینٹ کے الیکشن کو ہونے سے روکنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو ہے وہ چاہے مہنگائی کا نام لے لیں یا احتساب کا ذکر کر رہے ہیں یا جس کا بھی ذکر کر لیں، مین مقصد وہ ہے. ڈنڈا بردار اسلام آباد اس لیے نہیں آ سکتے کہ ڈنڈا بردار ہمیشہ اسلام آباد میں اس وقت آتے ہیں، ماضی کے تمام یہ تجربات بتاتے ہیں کہ جب ان ڈنڈا برداروں کو کسی اور ڈنڈے کی بھی حمایت حاصل ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑی واضح بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک واضح سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے پنڈی سے، جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آئینی اور جمہوری طور پر جو منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ آئینی اور جمہوری طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے ذریعے کسی کو ڈیل بنا لیں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن یہ واضح انکار اور اس کے بعد پھر اس قسم کے بیان کے بعد، اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ اس کی نشانی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ماضی میں اگر یہی پولیٹیکل پارٹیز الزامات لگاتی رہی کہ ان کی حکومتیں نہیں چلنے دی گئیں تو انہی اداروں کی طرف اشارہ تھا. آج اگر یہ ادارے منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا، شبلی فراز نے کہا کہ جی وہ جو اسٹیڈیم ہے جنا اسٹیڈیم گجرانوالا وہ بھر کے دکھائیں، میرا چیلنج ہے، جو ایکسیپٹ بھی کر لیا نون لیگ نے. تو جو نعرہ لے کے اپوزیشن آ رہی ہے مہنگائی کا، تو کیا عوام ہوگی صاحب؟ دیکھیں یہ جو اس قسم کے چیلنج ہیں، آپ کو یاد ہوگا پرویز رشید صاحب بھی کرتے رہتے تھے پی ٹی آئی کو کہ آپ کی اتنی کرسیاں ہیں، میں نے کرسیاں گنی ہیں. یہ اس قسم کے جو وزراء اطلاعات ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے. اب شبلی فراز صاحب اگرچہ شریف آدمی ہیں، اس طرح کے وزیر اطلاعات نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی ایک ذمہ داری ہے، اور وزیر اطلاعات نہیں کیونکہ ٹائم بھی حاصل کر رہے ہیں، ٹی وی پہ اسپیس بھی حاصل کر رہے ہیں. ہاں بالکل، مولانا کے پاس بالکل اسٹرینتھ ہے، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مولانا کے پاس مدرسوں کے طلبے جو ہے ان کے پاس طالب علم بھی ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے پاس اپنی اسٹرینتھ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلی جماعت بھی ان سے بہتر جلسہ کر سکتی ہے. چاہے آپ اس پہ الزام لگائیں جی انہوں نے مشینری کا استعمال کر لیا حکومتی ہے جیسے بھی، تو بات پھر وہی ہے. عمران خان نے مسلسل 1.5 سال تک اس سے بڑے جلسے کیے. ہمارے سامنے ریسنٹ ایگزامپل ہے نا، بڑے جلسے کیے، ان پہ الزام بھی لگتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، ان پہ الزام بھی لگتا رہا کہ عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور کئی مواقعوں کے اوپر یہ دونوں جماعتیں بھی اس مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی کہ عدلیہ کی بھی سپورٹ ہے اور ان کی بھی سپورٹ ہے. اس کے باوجود جب عمران خان ان کی حکومت نہیں گرا پایا جسے ان کے مطابق عدلیہ اور فوج کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور آج کی جب حکومت کو عدلیہ اور فوج کی حمایت حاصل ہے تو پھر خود یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی تجزیہ نگار یہ بات کر سکتا ہے کہ کوئی چیز گراؤنڈ پہ نظر تو آنی چاہیے نا. ایک مہنگائی ایشو ہے، لیکن اس مہنگائی کے ایشو کو لے کے ایشو ہے، بالکل مہنگائی ایشو ہے، لیکن اس مہنگائی کے ایشو پہ اگر آج اپوزیشن فوکس کرے گی تو شاید 3 ماہ بعد عوام کو یہ بات سمجھ آئے. مسئلہ یہ ہے کہ ایشو ہے، لیکن کیا اس کے اوپر کوئی اس سے پہلے کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی پریس کانفرنس آپ نے سنی جس میں اپوزیشن کی ساری جماعتیں بیٹھی اور انہوں نے کہا جی یہ اتنی مہنگائی ہوگی ہے؟ وہ تو ہمیشہ اسی کی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں جی احتساب بند کریں، اور اس قسم کی ڈیل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. اور نظر بھی آتا رہا. اس سے پہلے میاں صاحب کے کیس میں دیکھیں، مریم کے کیس، مریم یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، مریم 1 سال کیوں خاموش نہیں چلے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مریم کو اگر ایسا ہی تھا کہ 1 سال وہ کیوں خاموش رہیں؟ وہ 1 سال اس لیے خاموش رہیں کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ شاید جو ہے وہ میاں صاحب کے جانے کے بعد انہیں بھی باہر بھجوا دیا جائے گا اور اس کے بعد کیسز کے حوالے سے ہاتھ ذرا نرم ہو جائے گا. لیکن وہ جب انہیں جواب مل گیا کہ یہ فیصلے تو عدالتوں میں ہوں گے، یہ فیصلے تو پارلیمنٹ میں ہوں گے، جب وہاں سے انکار ہو گیا، زبیر صاحب نے ملاقاتیں بھی کر لی، انکار ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی چلیں جلسے کھیلتے ہیں. اچھا، عمران خان یہ جو جلسہ اور دھرنا سیاست ہے، بیسیکلی 126 دن کا دھرنا، پھر یہ کنٹینرز کے خلاف کہ کنٹینرز کھڑے کر رہے ہیں، پورا من احتجاج ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے سامنے. اب جو ہے بالکل وہی طرز ہے عمران خان کا. تو یہی وجہ تو نہیں ہے کہ پہلے اے پی سی جو ریسنٹ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دسمبر جنوری میں تحریک چلائی جائے گی، لیکن اب مولانا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ دسمبر نہیں دیکھے گا خان. پینک دیکھ کے یہ بالکل ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی یہی ریزن ہے بالکل جو آپ نے کی کہ اس سے پہلے اپوزیشن نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ
ریلیاں کریں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دسمبر میں پھر جلسوں کی جانب بڑھیں گے. لیکن اس میں ایک امپارٹنٹ جو لنک مسنگ ہے وہ وہی ہے کہ کچھ چیزیں تھوڑی ارلی ہو گئیں. وہ چیزیں کیا ہوئیں؟ وہ چیزیں یہ ہوئیں کہ جب مسلم لیگ نواز کو وہاں سے انکار ہو گیا اور اس کے بعد ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ، بلکہ کچھ نہ صرف انکار ہوا، اس انکار کے بعد تو اے پی سی ہوئی، لیکن اس اے پی سی کے بعد وہاں سے خبریں آنا شروع ہوگی کہ جی ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ملاقاتیں کی ہیں. تو پینک پہلے اپوزیشن کی طرف سے بھی سامنے آیا، ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہوئی اور پھر وہاں سے پچھلے دنوں ایک باقاعدہ سٹیٹمنٹ آ گئی. ٹھیک ہے، وہ جو پاسنگ آؤٹ پیڈ کے اوپر ایک بیان سامنے آیا کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جلسہ جلوس تو خیر اس کا پہلے اعلان کیا جا چکا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کیا اور حکومت نے بھی اس کو ریوزٹ کیا. لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ عمران خان صاحب یہ نعرے لگاتے رہیں گے جی بالکل آپ سب جلسے جلوس کریں، کنٹینر وغیرہ نہیں لگائیں گے. لیکن شاید پچھلے سال کی وجہ سے انہوں نے ایک سبق سیکھ لیا کہ اسلام آباد میں جب انہوں نے تمام راستے کھول دیے، مولانا صاحب جو ہے وہ یہاں پر آ کے بیٹھ گئے، تو اس کے بعد پھر یہاں سے جب ان کو یہاں سے انہیں واپس بھیجنے میں تھوڑا وقت لگ گیا اور اس دوران اسلام آباد کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو یقیناً پولیٹیشین جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کا رویہ جب وہ حالات دیکھتے ہیں تو وہ بدل جاتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس سے اپنے وہ مقاصد حاصل کر پائے گی جس کے لیے وہ تحریک چل رہی ہے. اچھا، پہلے بھی اے پی سی کئی بار بنی اور پھر وہ چل نہیں سکی. مولانا بڑی کوشش کر رہے تھے، اسپیشلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ نہیں اکٹھے ہوئے. لیکن اب کامن اینمی سب پہ کیسز ہیں، سب بندر ہیں، سب عدالتوں میں ہیں، تو یہ اکٹھے ہو گئے. تو اب ایک پیج میں ہیں اور رہیں گے یا پھر اپنے مقاصد ملنے کے بعد؟ دیکھیے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. پہلے تو اگر کوئی ذی شعور جو ہے نا وہ اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں کہ اگر کوئی ذی شعور رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ زرداری اور جو نواز شریف ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ملک میں ووٹ کو عزت دینے کے لیے اکٹھی ہوگی ہے، تو اس کے اوپر تو کیا لگانا چاہیے. مطلب یہ کہ چلیں صافی ہم عوام سے پوچھ لیتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کہتے کہ عوام چاہے وہ نون لیگ کا کارکن ہے یا پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، وہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بلاول بھٹو کی اور مریم کی قیادت کرتے ہوئے اس ملک میں ووٹ کو عزت دلوائیں گے. یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ مطلب ناقابل فہم قسم کی بات. کنکلوڈ کر دیں جی کہ کل کا جلسہ یا آج کا جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے مطابق تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا اور کتنا حکومت کو افیکٹ کر سکے گا؟ دیکھیے جی، گجرانوالہ کا جو اسٹیڈیم ہے وہاں تقریباً 25,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ مطلب دونوں طرف سے ہی نا غیر حقیقی دعوے سامنے آتے ہیں. بھی ہیں کہ جلنے سے آپ کو ایک ایسی بات کرنی چاہیے جو خدا لگتی ہو، جو آپ کے نظر آ رہا ہو. ہمارا جو تجربہ ہے اس سے پہلے جو ہم جلسے بھی کور کرتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ 25,000 تو نہیں لیکن 7 سے 8,000 کے قریب لوگ اگر بہت بھی انہوں نے چھلانگ لگا دی تو 10,000 کے قریب لوگ وہ اکٹھے کر لیں گے. اس سے اور وہ لوگ بھی کیسے اکٹھے کریں گے؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. لوگ جو ہیں انہیں کسی بھی جلسے میں کسی بھی تحریک میں اس لیے آتے ہیں، اگر آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں کہ بریانی ہے یا کھانا پینا یا فلاں ہے، ان ساری چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیں، جب انہیں یہ نظر آ رہا ہو. دیکھیں نا، عمران خان کو اس وقت تک آزمایا نہیں گیا تھا. اگر لوگ اس کے جلسوں میں آ رہے تھے نا، آج کی سچویشن ہو رہا ہے، ابھی انہیں 2 برس ہو گئے ہیں، ان کو ایک دفعہ آزما لیا گیا ہے، اب کی بات ہو رہا ہے. عمران خان کو اس وقت تک آزمایا نہیں گیا تھا، بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں کے اندر شرکت کرتے تھے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو 3 دفعہ آزمایا جا چکا ہے ان کے جلسوں میں اور مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں، جو کہ یقینی طور پہ جو تحریک آگے بڑھے گی تو وہ مذہبی کارڈ استعمال کریں گے، ماضی میں بھی انہوں نے کیا اور ان کے ہاتھ یہ قیادت دی ہی اسی لیے گئی ہے. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، اس سے پہلے مفتی محمود صاحب کو بھی یہ قیادت اسی لیے 70s میں دی گئی تھی. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھٹو کے خلاف جب تحریک چلی تھی تو اس میں مذہبی ایلیمنٹ انہوں نے ڈالا تھا، مذہبی کارڈ انہوں نے استعمال کیا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جو نسبتاً سنجیدہ سیاسی جماعت ہے، وہ اسی لیے تھوڑا کنارہ کر رہی ہے، میچور جگہ پہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے گا کہ جو ہی اس قسم کی کوئی بات ہوگی تو پیپلز پارٹی آپ کو ایک فاصلے پہ نظر آئے گی. اور نون لیگ میں تو اٹ سیلف ہی اس کے اوپر 2 رائے ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. وہ 2 رائے قائدین کی حد تک نہیں ہے، وہ قائدین جب حلقوں میں جائیں گے تو انہیں وہ رائے ملے گی. میاں صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ تاریخی طور پہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور دائیں بازوں کا ہے. وہ جو ان کا ووٹر ہے وہ اس کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی کہ میاں صاحب فوج کے خلاف کبھی کوئی بات کریں گے. میاں صاحب چاہے باتیں کرتے رہیں، ان کے MNAs نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں پیپلز پارٹی کی مخالفت میں. اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کا جو ووٹ تھا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت لیفٹ کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی. ان کارکنان نے ایک دوسرے سے مارے کھائی ہوئی ہیں. ایک سٹیج پہ چاہے خرم دستگیر جو ہے وہ بے شک جو قمر زمان کا ہے. ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن چیک کرنا چاہ رہی ہے کہ اب ان کا گراف تھوڑا اوپر آیا ہے یا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے ان کا گراف. دیکھیے یہ تو ایک ریئیکشنری ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کی حکومت ہوتی ہے اس سے لوگ اس سے تک تنگ تو ہوتے ہیں. اور پھر پاکستانی قوم
آپ کو پتا زیادہ سے زیادہ 2-2.5 برسوں میں کسی بھی حکومت سے تنگ ہو جاتی ہے، چاہے وہ فوجی حکومت ہو یا چاہے وہ اس قسم کی کوئی جمہوری یا سیاسی حکومت ہو. تو ہمارے ملک کا مسئلہ یہی ہے. آپ دیکھیے کہ گراف چیک کرنا تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، وہ گراف ضرور چیک کریں، لیکن ایک کوشچن بنتا ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ میاں صاحب نے جیسے خود اے پی سی میں کہا جی کسی وزیر اعظم کو مدت پوری کرنے نہیں دی گئی. تو اب سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں اگر میاں صاحب کے 3 ادوار نکال دیں تو ان سب کو مدت نہ پوری کرنے میں میاں صاحب کا بنیادی ہاتھ ہے. چاہے آپ بھٹو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، جنیجو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، بے نظیر کی 2 ٹرم کا ذکر کر رہے ہیں، گیلانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. تو یعنی میاں صاحب کیا صرف اپنی بات کر رہے ہیں؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو منتخب وزیر اعظم ہے، یہ تو ڈیبیٹ ہے نا دھاندلی کی، اس وقت زیادہ ہوئی ابھی زیادہ ہوئی. تو ان کی مدت پوری نہ ہونے کے لیے آپ پھر تحریک چلانے جا رہے ہیں. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد پھر کوئی ملکی ادارہ آ گیا ہے اور پھر ایک دفعہ ہم جمہوریت سے پیچھے. اچھا، تحریک تو سٹارٹ ہوگی اور آگے بھی جانی ہے، پھر 18 کو بھی جلسہ ہے، پھر یہ ہو رہے ہیں. تو حکومت کو اس سائڈ سے جو مہنگائی اور ملکی حالات ہیں اس طرف کیا کرنا چاہیے کہ اس تحریک کو کنٹرول کیا جا سکے ٹیکنیکلی؟ دیکھیں حکومت کے پاس کافی کارڈز ہو رہے ہیں اور یہاں پہ حکومت کی کمزوری نظر آتی ہے. وہ اس طرح سے نظر آتی ہے کہ حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج کر سکتی ہے. اگر عمران خان صاحب یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ زرداری کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، تو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ لیے ہیں عوام سے. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں زرداری اور نواز شریف کے علاوہ بھی لوگ ہیں. آپ ان لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ٹاکس کر سکتے ہیں، ان کے مطالبات آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. لیکن اگر آپ اس قسم کا رویہ اپنا لیں، آپ کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بھٹو صاحب نے بھی کسی وقت اس قسم کا رویہ اپنا لیا تھا کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی کرسی بہت مضبوط ہے. نواز شریف صاحب نے بھی 90 میں یہ رویہ اپنا لیا تھا. لیکن ایک سیاستدان کو اگر اس نے واقعی ماضی سے سبق سیکھا ہے تو اپنی اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے. جیسے کہ بھٹو صاحب نے بھی انگیج کیا لیکن اس وقت تک وہ لیٹ ہو گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے تو خیر انگیج ہی نہیں کیا. تو حکومت کے اوپر بھی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کیونکہ مہنگائی اٹ سیلف ایک ایشو ہے اور پچھلے 2-2.5-3 ماہ میں کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے اس وقت پیک کے اوپر ہے. بے شمار اس کی ریزنز ہوں. آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ماضی کی وجوہات ہیں، ماضی کی وجوہات اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اس وقت آپ ہیں، آپ کو ہے وہ 2 برس ہو گئے ہیں، لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر اس مہنگائی کے جن پہ قابو نہ پایا گیا تو اپوزیشن تو ایک علیحدہ چیز ہے، شاید وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو، لیکن اگر ابھی نہیں تو سینٹ الیکشن کے بعد یا پھر کبھی عوام خود بھی جو ہے اٹھ کے باہر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. فیاض راجہ صاحب کی آپ نے بات سنی، ان کا تجزیہ سنا. 25,000 کے گراؤنڈ میں، جناح اسٹیڈیم میں راجہ صاحب کے مطابق 7 سے 8,000 لوگ ہوں گے. لیکن اگر مولانا مذہبی کارڈ اپنا کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تو اسٹرینتھ بڑھ بھی سکتی ہے. اب حکومت کو یہ چاہیے کہ اپوزیشن کو انگیج کرے تاکہ تحریک جو ہے وہ اس طرح بڑھتی نہ جائے اور ملک میں اس طرح سے پینک نہ پھیلے. اگلے بھی لوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.